بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر۔ اللہ کرے کہ آپ کا دن ہمیشہ کی طرح اچھا، خوشگوار، ہنستا مسکراتا گزرے۔ ناظرین، ہمیں بہت زیادہ شکایات ہیں، ہمیں تو ہر وقت شکایات رہتی ہیں، لیکن اپنے بچوں سے بہت زیادہ شکایات ہیں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں نا، یہ باپ بننے کے چکروں میں یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنی مشکل باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا، اور ہم بچوں سے پھر کہتے ہیں کہ تم چپ رہو، زیادہ باتیں مت کرو، جمعہ 8 دن ہوئے ہیں تم پیدا ہوئے اور ہمارے سامنے باتیں کرتے ہو۔ اور بچے بھی پھر ہماری باتوں سے بہت تنگ ہو جاتے ہیں، وہ اپنا موبائل اٹھاتے ہیں، لیپ ٹاپ پکڑتے ہیں، ٹیب لیتے ہیں، کونے میں جا کے کارٹون دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم سے تو کارٹون ہی اچھے، تو ان کے ساتھ کم از کم ہم اچھا انٹریکشن کر سکتے ہیں۔ اور ہمیں ان سے یہ شکوہ ہے کہ بچے ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے، اور ہمارے پاس جو باتیں ہیں وہ بچوں کے کام کی نہیں ہیں۔ اور بچے یہ کہتے ہیں کہ کہیں ڈر کے، خوف کی وجہ سے ہمارے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، ذرا بھی نہیں سنتے، ذرا بھی انٹریکشن نہیں کرتے۔ تو یہ جو بچوں کے ساتھ تعلیم اور تربیت کا ایشو ہے، اور جن مسائل کا ہم شکار ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ان پر ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ اور وہ بات چیت کس طریقے سے ہو سکتی ہے، وہ اس بات چیت کا آغاز ہم کیسے کریں، اس انٹریکشن کو ہم کیسے قائم کریں، اس انٹریکشن کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ اس تعامل کو بڑھانا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ ان بچوں کے ساتھ ہمیں کس قسم کی گفتگو کرنی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا اپڈیٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے، تاکہ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، گفتگو کے لیے ہم ماحول بنا سکیں اور قائم کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا حکم دیتی ہیں، ازواج مطہرات کیا بتاتی ہیں، اہل بیت اطہار کی تعلیمات کیا ہیں، صحابہ اکرام نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھا۔ تو آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ یہ موضوع شاید تھوڑا سا خشک سا آپ کو لگے، لیکن یہ موضوع خشک نہیں ہے، یہ آپ کی زندگیوں میں رنگ بھرے گا، آپ کے بچوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنائے گا، اور آپ کو اس بارے میں آمادہ کرے گا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بچوں کی کس قدر اہمیت ہے، اور بچوں کے ساتھ ان کا جو اٹریکشن تھا وہ کس قسم کا تھا۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقعوں پر بہت سے اہم اقدامات کیے، اور وہ بہت سے اہم اصول جو عام لوگوں کو کہا کہ اس پر تم نے عمل کرنا ہے، بچوں کی باری کہا نہیں، ان پر ان کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو آج اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے، اور لکیلی ہمارے ساتھ ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے۔ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، بہت ہی خوبصورت علمی انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے سے دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں خانم رضا بطول صاحبہ، جامعۃ المصطفیٰ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ بچوں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے۔ اس وقت ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، بچوں کا جو پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو ہم نے ایک طالبہ کو دعوت دی ہے، اشراق سید، ایف جی کالج فار ہوم اکنامکس اسلام آباد کی طالبہ ہیں۔ بہت شکریہ اشراق، آپ یہاں تشریف لائیں۔ شاہ صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا، یہ بتائیے گا کہ بچے اسلامی تعلیمات میں کہاں کھڑے نظر آتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ بچے انسان کا وہ اثاثہ ہیں کہ جن کے لیے انسان ساری زندگی لگاتا ہے۔ بے شک۔ ہم بچوں کے لیے گھر بناتے ہیں، بچوں کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، بچوں کے لیے سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کچھ بن جائے۔ صحیح۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہم بچوں کے لیے بہت کچھ بنانا چاہتے ہیں، لیکن شاید ہم بچوں کو انسانیت سکھا کے نہیں جاتے، جس کی وجہ سے وہی چیزیں کل ہمارے منہ پہ دے ماری جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تو ہمارے لیے کیا ہے کچھ، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ فلاں کو دیکھیں، اس نے کیسا گھر بنایا، کیسی گاڑی لی، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بچوں کو اسلام نے ایک خاص اہمیت دی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لحاظ سے بھی انہیں کتنی تعلیم اور کتنی تربیت کا اہتمام سکھایا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ جو ابھی تمیز کی عمر کو پہنچا ہے، بس اچھا برا پہچاننے کو پہنچا ہے، اور اسے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع۔ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، وضربوہم علیہا وہم ابناء 10۔ 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ لیکن ہماری تربیت کا حال یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے چھوٹا ہے، گالی دے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے ہاں خوشی کی جاتی ہے، پورے گھر کو بتایا جاتا ہے کہ آج اس نے یہ گالی دی ہے کیونکہ چھوٹا ہے ابھی۔ اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ اب تو بڑا ہے، سمجھدار ہے، میں اس کو کیا سمجھاؤں۔
تو یاد رکھیں کہ یہ انسان کا وہ اثاثہ ہے جو سب سے قیمتی ہے. مال دولت دنیا جو کچھ مرضی انسان نے کمایا وہ سارا یہیں رہ جانا ہے، لیکن اولاد وہ چیز ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد یا تو اس کی نیک نامی کا سبب بنے گی یا اس کی بدنامی کا باعث بنے گی. اگر اس کی تربیت اچھی کی ہوگی، اس کی اسلامی منہج کے مطابق اس کی رہنمائی اور اس کی تربیت کی ہوگی، اس کو پالا ہوگا. صرف بچوں کو کھلانا پلانا یہ ہی اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اچھا لباس دے دیں، اچھی غذا دے دیں، بس انہیں کھلائیں پلائیں، اچھا گھر دے دیں، بس یہ ان کی ذمہ داری پوری ہو گئی. نہیں، یہ تو اپنا ہم نے فرض ادا کیا ہے ابھی، اور یہ بھی ادھورا ادا کیا. ابھی ہمارا کام تھا اپنے بچوں کی تربیت کرنا. ہم نے تربیت کتنی کی ہے؟ بھوکا رہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بھوک برداشت ہو سکتی ہے، پیاس برداشت ہو سکتی ہے، پہننے کے لیے کوئی اچھا لباس نہیں ہے تو گزارا ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کی اچھی تربیت نہیں کی گئی اور اسے یہ نہیں سکھایا گیا کہ آپ نے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو اس وقت تک ہم نے اپنے بچوں کو ضائع کیا. ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے ان کے لیے تب کیا ہوگا جب ہم ان کی ایسی تربیت کر کے جائیں گے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے نیک نامی کا باعث بھی بنیں گے اور پھر ہمارے لیے اللہ سے دعا بھی کریں گے. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے ہاں رد نہیں ہوتی. اولاد جو اپنی والدین کے لیے دعا کرتی ہے، بلکہ اولاد جو بھی نیکی کا کام کرتی ہے اس کا اجر و ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے. تو ہمیں اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے، اس جانب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بچہ افسر بن جائے، میرا بچہ پائلٹ بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے. کیا میں نے اپنے بچے کو کبھی اچھا انسان بنانے کی فکر بھی کی ہے؟ ایک اچھا مسلمان بنانے کی بھی فکر کی ہے، ایک مومن بنانے کی بھی فکر کی ہے؟ اگر ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے اور توجہ ہم نہیں کرتے تو پھر ہم صرف دنیا پرستی اور مادہ پرستی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری اولاد یہی کہہ رہی ہوگی ہمارے ماما پاپا نے تو ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے، فلاں نے اتنا کچھ بنایا، ہم نے کچھ نہیں بنایا. تو یہ اس روش کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. جہاں ہم اپنی اولاد کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں وہاں ان کی بہترین اور اعلیٰ تربیت اور خود ان کی تربیت، ہم ان کی تربیت چھوڑ دیتے ہیں موبائل کے حوالے کر کے، لیپ ٹاپ، ٹی وی چینل. وہ پھر بچے آپ کے ہوتے ہیں لیکن بچے موبائل کے بن جاتے ہیں، موبائل کے بچے ہیں، وہ کسی اور تہذیب. اولاد آپ کی ہے لیکن بچے ان کے سیکھتے ان سے ہیں، تربیت ان سے لیتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کا افسوس کے ساتھ یہی کلچر ہے. ہم میں سے بہت سارے دیندار لوگ جو لوگوں کو دین سکھا رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کو دین بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی اولاد بھی ان کی اپنی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ٹائم دے رہے، اپنی اولاد کو ٹائم دے رہے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. سب سے بڑی ضرورت ہے اولاد کو آپ ٹائم دیں. صحیح. آپ کی اولاد سب سے زیادہ آپ کے کھانے کے، آپ کے گھر کی چیزوں کی محتاج نہیں، آپ کے ٹائم کی محتاج ہے. آپ ان کو وقت دیں، آپ ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں. اور وقت بھی ایسا نہیں، ہمارے یہاں وقت دینے کی جب بات آتی ہے نا تو باپ کا رویہ کچھ تو ہوتا ہے اس طرح کا ہے. کچھ والدہ نے نا، ماں نے مشہور ایسا کیا ہوتا ہے، کوئی شرارت کرے تھا، اچھا ابو آئے تو میں بتاتا ہوں، باپ کو بطور جلاد گھر میں رکھا جاتے ہیں. تو وہ باپ کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی دشمن ہے. جب گھر میں آئے گا تو بس اولاد ساری چھپ جائے گی اور اس کے سامنے نہیں آئے گی. باپ بھی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے آنے کے ساتھ گھر میں سناٹا طاری ہوگا، باہر بھلے بچے سہم گئے ہیں سارے. تو اس چیز کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے گھروں کی تربیت ہو سکے. جب تک اولاد اپنے والدین کے قریب نہیں آئے گی تربیت نہیں ہو سکتی. جب قریب آئیں گے تو پھر ان کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلا اقدام جو اسلام نے سکھایا ہے، ایک پروگرام میں پہلے بھی ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسی بیوی کے انتخاب کرنے کا کہا ہے جو دیندار ہو. تو سب سے پہلے ہمیں تربیت یافتہ بیوی چاہیے جو ہمارے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے. اور تربیت یافتہ بیوی تب ہی آئے گی نا کہ جب اس کی تربیت پہلے ہو چکی ہوگی. وہ بھی کوئی انسٹال تھوڑی ہوگی، اس کو کرنا پڑے گا وہ. اچھا خانم صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ یہ بات جو شاہ صاحب کر رہے ہیں اور بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں لیکن پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا، بچوں کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ گاڑی اچھی ہو، گھر میں ایک لگژری قسم کا گھر ہونا چاہیے. تو باپ تو صبح و شام وہ کما رہا ہے اپنا، وہ دھڑا دھڑ جا رہا ہے، کہیں کہاں جا کر رہا ہے، حرام حلال کی تمیز کے بغیر کما رہا ہے، اور وہ گھر کے اندر سارا کچھ کرتا ہے. اور بچے کو لگتا ہے کہ باپ نے ساری عمر تو پیسہ کمانے میں لگائی. اور میں کراچی میں ایک فیملی کو جانتا ہوں کہ 4 بہن بھائی ہیں. ان کے والد صاحب نے 4 کنال کے گھر ان کے لیے بنائے ہیں، اور ان کے جو بچے ہیں فوت ہو گئے ہیں. میں گیا تھا ان کے ہاں، تو آپ یقین میں بچوں کا اپنے باپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور انہوں نے کہا کہ شاید پوری زندگی میں ہماری 2 یا 3 گھنٹے کی اگر جمع کی جائے اتنی گفتگو اپنے باپ کے ساتھ. اور ان میں زیادہ حصہ وہ جو بیماری کا ٹائم تھا اس میں جو ہم جاتے تھے. انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے باپ سوچتا کیا تھا،
باپ کرتا کیا تھا, باپ کا مزاج کیا تھا. تو باپ نے بہت کمایا, وہ 4 کنال کے وہ کروڑوں روپے کے گھر بنا کر چھوڑ کے چلا گیا ہے, لیکن بچے ان گھروں کے بجائے نا وہ اس بات کو ترستے تھے کہ ان کا باپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کرے. تو یہ جو ایک اتنا بڑا گیپ ہم نے کریٹ کر دیا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے جنریشن گیپ ہے, بچے غلط سوچتے ہیں. یہاں تو اعتراض والدین پر ہے کہ والدین کیوں ٹائم نہیں دے رہے اپنے بچوں کو. یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے اور اس پہ دکھ بھی بہت ہوتا ہے صحیح. کہ جہاں تک ماں باپ کے کمانے کی بات ہے اور ان کے بنانے کی بات ہے تو غلط ماں باپ بھی نہیں ہے. جس طرح سے آج دنیا آ رہی ہے اور دنیا کا دور دورہ ہے, بچہ اسکول جاتا ہے, اس کو وہ سب چیزیں چاہیے برانڈیڈ جو وہ دوسرے بچے کے پاس ہاں ایسا ہی ہے بالکل. تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے کہ پیرنٹس غلط کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے ہمارے بچے آج کل بچے نہیں رہے. پہلی بات تو یہ ہے ہم جب اسکول جاتے ہیں نا تو بچے جو فرمائشیں لے کر آتے ہیں ماں باپ کے پاس اتنا ہو کہ وہ ان فرمائشوں کو پورا کر دیں. ایسے ہی تو اوبویسلی جو بندہ نکلے گا کمائے گا تبھی بچوں کو وہ دے سکتا ہے نا. اچھا بات کہاں پر آتی ہے, رات کا جو حصہ ہوتا ہے اور رات کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہوگا, آپ کو یاد ہوگا ہمارا جو وقت گزرا ہے ہم سے پہلے لوگوں کا, دادا دادی گھر والے بیٹھ کر رات کا ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں مجال ہے کہ کوئی بچہ اٹھ کے کہیں اور نہیں جا سکتا تھا. مجھے کھانا اکٹھے کھاتے تھے, کھانا اکٹھے, ایک جگہ ایک خوبصورت محفل سجتی تھی جس میں پہلے شروع کہاں سے بات ہوتی تھی, دادا سے, دادا سے, نانا سے, نانی سے بات شروع ہوتی, پھر چھوٹوں کی بات بھی سنی جاتی تھی. کم از کم آپ سارے دن میں اگر ٹائم نہیں دے سکتے ہیں تو رات کا کچھ حصہ اپنے بچوں کو دیں. ٹھیک ہے, لوگ یہ کہتے ہیں نا پیرنٹس سے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ہم ٹائم دیں تو ہم کمائیں کم. ایسے ہی بچے یہ اعتراض کرتے ہیں بابا تو چلے جاتے ہیں ہمیں ٹائم کب دیں. تو اس سب کی شکایات کا ایک ہی حل ہے کہ جب رات میں آپ ایسا اپنا جاب کا ٹائم رکھیں, آپ اپنی لائف سٹائل کا ٹائم, مینجمنٹ ہے نا, مینجمنٹ کی کمی ہے, رات میں وہ آئیڈیل ٹائم دیں تاکہ بچے جب سوئیں تو وہ مطمئن ہو کے سوئیں کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا, میں نے اپنے دن کی روٹین اپنے پیرنٹس کو بتائی, پیرنٹس بھی سیٹسفائیڈ ہوں کہ میرا بچہ چلے کم از کم رات کو تو میرے پاس بیٹھا. یہ ایک چیز. سیکنڈلی جو آپ نے بات کی تربیتی حوالہ, اور اس میں مفتی صاحب کی بات کی طرف جاؤں گی. دیندار لڑکی, سب چیزیں حل ہوں گی اگر آپ کے گھر میں ایک دیندار لڑکی ہے اور پڑھی لکھی. یہ نہیں کہ آپ نے ایک مدرسہ پڑھی ہوئی لڑکی لے آئے, دنیاوی تعلیم اس کے پاس نہیں ہے, بیچاری انگلش میں بات نہیں کر سکتی. دیکھیں دنیا کا دور ہے نا, ہر دور میں ہر انسان کے لیے آزمائش ہے, اور وہ آزمائش آج کی ہماری طاغوتی طاقتیں. ہمارا بچہ ان سے لڑ ہی نہیں سکتا. اور لڑنا یہ نہیں ہوتا تلوار کے ساتھ یا گولیوں کے ساتھ, نہیں, بولنے کے انداز میں آپ کی ول پاور, وہ سمجھتا ہوں ان کی فکر فلسفہ کیا ہے اور ہماری فکر فلسفہ کیا ہے, اور یہ ماں سمجھائے گی. صحیح. اور ہمارا فوکس پیرنٹس سے, مجھے ایک شکایت ہے, وہ شکایت یہ کہ ہم بچوں کے اچھے سکولز کے بارے میں سوچتے ہیں بچپنے سے ہی. ہم بچوں کے اچھے سکول, سکولنگز, یونیفارم, ویل سیٹلڈ اسٹینڈرڈ ایک سکولز کا, ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جس سکول میں وہ جا رہا ہے کیا اس میں دینداری بھی ہے یا نہیں. صحیح. دین کے لیے کوئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یقین مانے. اور لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھانے کا ٹائم ہے, ایسے ہی ہے, دینی تعلیم دینے کا ٹائم ہے. وہ 15 سے 20 منٹ قاری صاحب آتے ہیں, قرآن پاک کا رٹا لگوایا اور گھر. ایسے ہی. ہم کیوں جو سکولنگ ٹائم ہے اس میں ہم یہ پریفر کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا استاد بھی ہو جو اسلامیات پڑھا رہا ہے, کنسرن شو کریں اپنا کہ میرا بچہ دین بھی سیکھے. اور جو اسلامیات پڑھانے والا ہے کیا وہ خود بھی پریکٹیکلی اپنے آپ کو, دیٹس پوائنٹ, میں یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جب آپ اسکول میں جاتے ہیں کرائٹیریا کیا ہے اسلامیات کی ٹیچر رکھنے کا, بی اے پاس. انگلش کے لیے آپ ماسٹرز کے لیے کنسرن شو کر رہے ہیں, ماسٹرز ہو, پی ایچ ڈی ہو. اسلامیات کی ٹیچر آپ کو بی اے پاس نظر آتی ہے جو نہ قرآن کی تفسیر پڑھا ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں, سرکاری میں تو خیر, ہاں سرکاری میں تو ایک کرائٹیریا ہے. پرائیویٹ اسکولز آج کل زیادہ ہمارے اندر لائف میں رچ بس گئے ہیں. ہمارا بچہ قریب کوئی گھر کے ہو تاکہ وہاں جا سکے. اب وہاں پر آپ دیکھیں دین کتنا ہے. دین سے جب ہم دور ہیں, پہلا پوائنٹ ہی کہوں گی, خاتون جب تک اپنے آپ کو خدا سے قریب نہیں کرے گی, آل محمد کی تعلیمات سے قریب نہیں کرے گی, تب تک آپ اپنے بچے کو مت توقع کریں کہ وہ سوسائٹی میں موو کر سکتا ہے. صحیح. دیکھیے ایک بچہ ہے, اس کو بتایا یہ گیا کہ آپ نے انگلش میں بات کرنی ہے, ڈونٹ ٹاک ان اردو, ڈونٹ ٹاک ان عربک, ڈونٹ ٹاک ان پرشین,
انگلش کا دور دور ہے. پھر آپ انہیں کہتے ہیں بیٹا ڈونٹ ٹاک ٹیک اے اسکارف, اسکارف نہیں لیں. آپ نے زبان کے ساتھ تہذیب بھی لے کر آ گئے. ہاں بالکل, مطلب آپ کس کی طرف بچوں کو لے کر جا رہے ہیں, انگریز بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہمارے اسکولوں میں تو سارا ڈریس گفتگو ساری چیزیں وہی ہیں, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ ان کو کلچر سے, اپنی تہذیب سے, اپنی شناخت سے کاٹ رہے ہیں. اور ہمارے والدین بڑی خوشی کے ساتھ ان تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھجوا رہے ہیں, اور جب بچے کٹ جاتے ہیں تو پھر بیٹھ کے پریشان ہوتے ہیں, نئی نسل ہی ایسی ہے. بھائی نئی نسل کو آپ نے ایسا کیا ہے, آپ رسپانسبل ہیں وہاں پہ, تو آپ کے سامنے یہ سارے تعلیمی ادارے نا, آج آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس کوئی کلچر نہیں ہے, تو آپ نے کس نے یہ کام کیا؟ یہ ایسے ہی ہے نا, کوئی بندہ اپنی کھیتی کو آگ لگا رہا ہو اور بعد میں پریشان ہو, جلی کیسے ہے, تو آپ خود جلا رہے ہیں سارا کچھ. سر میں ابھی کالج میں پڑھا رہی ہوں, تو میں نے دیکھا کہ پیرنٹس کیا کنسرن لے کر آتے ہیں پی ٹی ایم پر. صحیح, پیرنٹس میٹنگ جب ہوتی ہے, کنسرن پتہ کیا ہوتا ہے, سنگنگ کلاس کیوں نہیں ہوئی, کیمسٹری کیسے پڑھائی جا رہی ہے, فزکس کیسے پڑھائی, اور سب سے کم پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. دین تو پڑھایا جا رہا ہے, اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے, کافی ہے. کیوں ایک ٹیچر, اسلامیات ٹیچر کے پاس پیرنٹس آ کے یہ نہیں کہتے کہ میرے بچے کو ساتھ ساتھ دین بتایا جائے. استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ جو اسے نصاب دیا جائے وہ پڑھا دیا جائے, نہیں, نفس پہ کام کریں. ایک بچہ اداس بیٹھا ہے, ٹیچر نے کبھی نہیں پوچھا کہ بھئی وہ اداس کیوں ہے, آپ نے اپنے 30 منٹس کی کلاس کمپلیٹ کی, لیکچر وائنڈ اپ, ختم. استاد روحانی ہے. ہاں وہ روحانیت ہے ہی نہیں ہے, تو کیسے جا کے ان سے پوچھیں؟ آپ آج کالج سے جائیں, لوگ آپ کو یاد کریں کہ ہاں کوئی ٹیچر تھا. ہماری لائف میں بھی ایسے ہوتا ہے, ایسی ہے, بچے ٹیچر جاتا, بچے پوری کلاس رونا شروع کر دیتے تھے کئی دن کہ ہماری وہ ٹیچر کیوں چلی گئی. کیونکہ وہ صرف کتاب نہیں پڑھاتی نا, وہ آپ کے ساتھ آپ کی نیچر کو ڈسکس کرتی, ایک تعلق قائم کرتی تھی. ایگزیکٹلی. اچھا اشراق, آپ بتائیں, آپ ایک کالج میں پڑھ رہی ہیں, اسلام آباد کے ایف جی کالج فار ہوم اکنامکس میں. جی, آپ کو کیا گلے شکوے ہیں, کچھ گلے شکوے ہیں, پرابلم کہاں پر ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جس طرح ابھی سب یہی بات کر رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بالکل آپ نے لیپ ٹاپس, ٹیبس اور موبائل کے حوالے کیا ہوا ہے. آپ کو اگر کوئی گائیڈنس بھی چاہیے نا اپنے پیرنٹس سے, تو ہمارے پیرنٹس کا آج کا پہلا جواب یہی ہوگا کہ آپ کو اتنی آسائشیں دی ہوئی ہیں, گوگل آپ کے پاس ہے, یوٹیوب آپ کے پاس ہے, ٹویٹر آپ کے پاس ہے, آپ اس سے دیکھیں. ٹویٹر ہمیں بہت اچھی انفارمیشن دے سکتا ہے, گوگل بہت ایلیبریٹ کر کے ہمیں چیزیں بتا سکتا ہے, لیکن گوگل کبھی بھی ماں اور باپ کا رتبہ تو نہیں لے سکتا. وہ کبھی بھی ہمیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ یہاں پہ انسانیت کا درجہ کس طرح ہم نے اس کو پورا کرنا ہے, کس طریقے سے کسی دوسرے سے بات کرنی ہے. ہمیں یہ گوگل نہیں بتا سکتا, یہ آپ کا فرض ہے ہمیں بتانا. جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بابا ہیں صبح جاتے ہیں, شام کو تھک ہار کے وہ واپس گھر آتے ہیں, ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم نہیں ہوتا, جو کہ آج کی بالکل ٹھیک بات ہے. میں خود اس چیز کو بہت زیادہ فیل کرتی ہوں. لائک میرے بابا جو ہیں وہ گھر کے کام بھی دیکھتے ہیں, میرے بابا باہر کے کام بھی دیکھتے ہیں, وہ کما کے بھی لاتے ہیں, ہماری فرمائشیں بھی پوری کرتے ہیں, ہماری خواہشات بھی پوری کرتے ہیں, لیکن وہ ہماری ضروریات, اور ضروریات میں جو سب سے اول ضرورت ہے کہ جو ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا, وہ اکثر نہیں کر سکتے. وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہم لوگ دنیا میں, اگر آپ کے بابا سن رہے ہوں گے نا تو پھر یہ نا آپ کی کلاس ہو گھر میں. دیکھیں یہی تو ہمارے درمیان کنورسیشن گیپ ہے نا. ہم یہ بات ان سے نہیں کر سکتے فیس ٹو فیس کہ آپ ہمیں ٹائم کیوں نہیں دے رہے. ہمارے والد نے بھی ایسے ہی کیا, وہ صبح جاتے تھے, شام کو لوٹتے تھے, ہم سے بھی ان کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. ہم کیوں آپ سے بات کریں بھائی, آپ کا وہ لیول ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہم, اور آپ بات ہی نہیں سمجھتے ہم جو بات کر رہے ہیں. ہمارا کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اگر دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ 7 سال تک بچے پر نماز فرض نہیں کی, 7 سال میں بھی سکھانے کا حکم دیا, لیکن ہمارے ہاں ہم 3 سال کے بچے کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا سارا علم اس کے اندر ہم ڈالنا چاہتے ہیں نا کہ نہیں. یہ اب فار ایگزامپل ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا, ان کا بچہ انگلش بول رہا ہے, ہمارا بچہ تھوڑا سا اردو بھی ٹیڑھی میڑھی بول رہا ہے. وہ دیکھا تھا اس کو, ہم اس کو دیکھ کے کیا کریں؟ اس کے والدین نے اس کو سکھایا نا. چلیں اس کے والدین نے نہیں بھی سکھایا, اس کو انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ میں بھیجا جہاں پہ انگلش آ رہی ہے. آپ اپنے بچے کی تعلیمات, اس کی جو خوبیاں ہیں ان کو بھول کے دوسرے بچوں کی خوبیاں جب آپ کسی کے اندر مقابلے پہ لگا دیے بچے کو, کمپیریزن جب ہو جاتا ہے, اور کمپٹیشن ایک الگ چیز ہے, لیکن کمپیریزن جب ہو جاتا ہے تو اس میں بچہ جیلس فیل کرتا ہے. یہ تو آئندہ کے بعد میرے گھر آیا نا, اس کو اندر نہیں آنے دینا. یہ بچے اسی طرح کا سوچتے ہیں اس بارے میں, کیونکہ اس بچے کو وہ سمجھیں کہ اس کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے نا, اور میری کوئی ویلیو ہی نہیں. جی. پھر اس کے سامنے تو چلیں والدین شرمندہ ہوئے
وہ جب چلے گئے وہ مہمان، وہ دیکھا تھا اس نے اپنی کلاس میں 90% لیا، اس نے اپنی کلاس میں 95% لیا، تمہارا کیا تھا؟ تم تو میرے خیال سے کوئی 80% بھی نہیں لا سکے. دوسری بات یہ کہ ہمارے اسکولز، ابھی کالج میں تو چلیں میرا پہلا سال ہے، لیکن اسکولز میں جو ہمارا، میں ایبٹ آباد سے پڑھا ہے میں نے اسکولنگ سسٹم سارا، وہاں پہ ٹوٹل ہمارے کنسیپٹ کلیئر کرنے کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چیز سمجھیں. آپ نے سمجھنا نہیں ہے، آپ نے اس چیز کو یاد کرنا ہے، رٹا لگانا ہے. رٹا لگانا ہے. آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتایا جائے گا کہ نیوٹن نے کیا سوچا تھا گریوٹی کی، جب اس نے 9.8 میٹر پر سیکنڈ جو بھی اس نے ویلیوز وغیرہ جو ڈینوٹ کی، یا اس نے سوچا کہ کشش ثقل کیسے پیدا ہوئی، اور جب اس نے سیب کا کنسیپٹ، ہمیں صرف اتنا بتایا گیا ہے زمین کے اندر ایک قوت ہے جو کہ کھینچتی ہے. ہمیں کبھی بھی اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. ہم کوئی کنسیپچل بات کرتے ہیں تو یہ آپ کے کورس میں شامل نہیں کوئی ہے. تجربہ ہی نہیں کروایا گیا کہ جو سیب گرتا ہے، جو کشش ثقل ہے، وہ کیسے پیدا ہوتی ہے. بالکل. بلکہ ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں نیوٹن سے اسکول جاتا تو یہ اصول ہی دریافت نہ کرتا، اس نے اسکول سے چھٹی کی وجہ سے نا. ہاں ہمارے یہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کاش نیوٹن اس دن اسکول ہی چلا جاتا، یہ اتنے لمبے فارمولہ یاد کرنے. اگر ان فارمولہ کو آپ لوگ، آپ ٹیچرز ہیں، آپ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ ہمیں بتائیں. آپ ہمیں ان، ایک بچہ جو کلاس میں تربیت لے رہا ہے، کلاس میں پڑھتا ہے، شعوری کلاس میں حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ اس کلاس سے ہی بھاگتا ہے، یہ کتنا بڑا المیہ ہے. صحیح. آپ کو اس کلاس کو ایسا بنانا چاہیے کہ بچہ اس کلاس میں شوق سے آئے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑی کوئی مزاحیہ سی بھی بات ہے کہ اتوار والے دن کسی بچے کو بخار نہیں ہوتا. وہ پیر کو ہوگا، منگل کو ہوگا، جس دن اس کا ٹیسٹ ہوگا اس کو بخار ہوگا، اس کو اتوار والے دن کبھی بخار نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے لیے کلاس رومز انہوں نے ایک قید خانہ بنایا ہوا ہے جس میں ہم سیکھنے نہیں جاتے، جس میں ہمارے اوپر مینٹل پریشر ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے بورڈ میں اتنے مارکس سیکیور کرنے ہیں، آپ نے ٹاپ کرنا ہے. بھلے آپ کا جو دماغ ہے وہ آرٹس والی طرف ہے، آپ فائن آرٹس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشن کے بارے میں، اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں پڑھنا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے سفید کوٹ پہننا ہے، خاندان میں ہماری واہ واہ ہوگی. آپ نے انجینئر بننا ہے. ہمارے ہاں تو پیدا ہوتے ہی اسٹمپ لگا دی جاتی ہے نا، یہ ڈاکٹر ہے، یہ والی انجینئر ہے، یہ چلو ٹھیک ہے. اور لڑکیوں کے لیے زیادہ تر یہ ہوتا ہے اگر ہم کوئی گھر میں بات کرنا چاہیں یا کوئی اس طرح کے موضوع کے اوپر بات کریں بھی، اپنے بڑوں سے کریں، دادا دادی سے کریں، تو لڑکیوں کے ساتھ بس 12ویں کر لے، پھر اس کے بعد تو شادی ہی کرنی ہے. روٹی پکاؤ، یہ گول نہیں ہے روٹی، یہ آگے پڑھائیاں کام نہیں آئیں گی، گول روٹی کام آئے گی. ساس لگائے گی، گول روٹی بناؤ. آپ اگر اسکول بھیج رہے ہیں تو کسی ایک مقصد کے تحت بھیجیں نا. آپ کی یہ بات تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر ہمیں اسکول میں کسی ٹیچر سے شکایت ہے تو ہم اس کو اپنے پیرنٹس سے نہیں کہہ سکتے. ہمارے پیرنٹس کہیں گے آپ خرابی آپ میں، ٹیچر میں نہیں ہے. ٹیچر میں نہیں ہوگی خرابی، شاید ان کے پڑھانے کا میتھڈ الگ ہے، شاید وہ کسی اور طریقے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہم کسی اور طریقے سے لے رہے ہیں. نہ ہمارے درمیان جو بات چیت کا رابطہ ہے وہ بابا سے بھی اتنا نہیں ہے، ماما سے بھی نہیں ہے. ماما وہ جس طرح آپ نے کہا کہ ماما پورا دن یہ کہتے ہیں، باب آیا نا بتاؤں گی اس کو، یہ تم نے یہ حرکت کی، تم نے. میرا چھوٹا بھائی ہے، بہت شرارتی ہے، تو اس کے لیے میری ماما زیادہ یہ والی بات. ہمارے بابا اسلام آباد میں ہوتے تھے، ہم ایبٹ آباد میں ہوتے تھے، تو ماما پورا دن فون بس ہاتھ میں لیے رکھے تھے نا، بس اب کر رہی ہوں بابا کو کال، کر رہی ہوں، یہ دیکھ لو کر رہی ہوں. تو اچھا بابا تھریٹ ہے. ہاں بابا ایک ہمارے لیے ایک دھمکی ہے نا. باپ کی محبت شفقت ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ہمارے لیے صرف باپ کا نام ایک دھمکی کی طرح. اور ہمارے جب بابا آتے ہیں ویکینڈ پہ گھر، کام اتنے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان سے بات کرنے کے لیے. پھر اس کے درمیان وہ یہ، اگر آپ لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ آپ کی باتیں ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہماری باتیں آپ نہیں سمجھ پا رہے، تو یہ پھر نہ ہمارا آپ سے گلہ بنتا ہے، نہ آپ کا ہم سے گلہ بنتا ہے. گڈ. بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ساری باتوں کو. ہمارا اس طرف ذہن ہی نہیں گیا. جیسے میں نے کہا تھا اس کی وہاں سے بھی ایک آنا چاہیے نا، جو کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے، تاکہ ہم بات کر سکیں. تو ناظرین آپ نے اشراق کی گفتگو سنی، خانم صاحبہ کی بھی اور ریاست حسین شاہ صاحب کی بھی. یہ بہت ہی فکر انگیز گفتگو ہو رہی ہے، اور کیونکہ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. آپ کے بچے ہیں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ ہی نہیں کر پا رہے. وہ سوچ کیسے رہے ہیں، انہیں آپ سے شکوے شکایتیں کیا ہیں، آپ کو ان سے کیا شکوے شکایتیں ہیں. جب تک آپ آپس میں بیٹھ کر بات چیت نہیں کریں گے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور بات چیت اتھارٹی کے ساتھ نہیں، بات چیت پیار کے ساتھ، ان کا دوست بن کے. اگر آپ اتھارٹی کے ساتھ بات کریں گے تو پھر خوف کا شکار ہی رہیں گے. آپ نے آلریڈی گھر میں خوف کا ماحول قائم کیا ہوا ہے، اوپر سے بات کرتے ہوئے تو بچے کیا آپ سے بات کریں گے. تو بچوں سے بات کرنی ہے تو پیار محبت کے ساتھ کریں،
تاکہ وہ آپ کے دوست بن کر آپ کو وہ ساری باتیں بتائیں. آپ انہیں اپنا دوست نہیں بنائیں گے, پھر وہ کسی اور کا دوست بن جائیں گے, کسی غلط کے دوست بن سکتے ہیں, اور پھر ساری زندگی آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. بچے آپ کے پاس آپ کے ہو کر نہیں رہیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کی جائے. تعلیم کے بارے میں ہم بہت فکر مند ہیں, اچھے اچھے اسکولوں میں داخلے کرواتے ہیں. انگریزی زبان بچوں کو ضرور آنی چاہیے, وہ بالکل آنی چاہیے, لیکن ادب کیا ہے, لٹریچر کیا ہے, تہذیب کیا ہے, ثقافت کیا ہے, احترام کیا ہے, ہماری ویلیوز کیا ہیں, اس بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں. گھر کے اندر بچہ سیکھتا ہے یا گھر سے سیکھتا ہے, مدرسے سے, اسکول, کالج سے سیکھتا ہے یا اپنے معاشرے سے سیکھتا ہے. معاشرے کے بارے میں آپ نے تو پہلے ہی کراس کر دیا کہ یہ معاشرہ بچوں کی تربیت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. گھر میں آپ کا وقت ہی نہیں ہوتا بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے لیے. اسکول میں آپ بھجواتے ہیں, وہاں 30 منٹ 40 منٹ کی کلاس ہوتی ہے, اور ٹیچر جو ہیں وہ خود ان کا اپنا فوکس ہوتا ہے کہ بھائی کلاس دو اور اگلی کلاس لینی ہے. اور بچوں کو آپ نے 10 کلو کے اور 15 کلو کے آپ نے بیگ تھما دیے کہ یہ بیگ جو لے کر جانا ہے, پوزیشن لے کر آنی ہے, اور تمہارا نام ہمیں چوک میں نا اسکول کی جو بڑی اسکرین ہے اس کے اوپر تمہاری تصویر کے ساتھ لکھا ہوا وہاں پر لگنا چاہیے. تو بہت زیادہ مسائل ہیں. بچے تو آپ نے پیدا کر لیے, لیکن یہ سوچے بغیر کہ ان بچوں کے ساتھ ہم نے سلوک کیا کرنا ہے, انہیں آگے کیسے لے کر جانا ہے. تو بچے پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کوئی آپ نے تیر نہیں مار لیا. پاگل کی بھی شادی کروا دینا, وہ بھی 3-4 بچے پیدا کر لیتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے بچہ پیدا کر کے اس کی تعلیم, اس کی تربیت کا کوئی بندوبست کیا یا نہیں کیا. اس پر ہماری آج بات ہو رہی ہے. تو شاہ صاحب یہ بتائیں, یہ اشراق نے تو بہت زیادہ شکوے اور شکایتوں کی پٹاری کھول دی, بلکہ پنڈورا باکس کھول دیا اس نے. دیکھیں, بنیادی طور پر نا کوئی بھی انسان ہے تو اس کے 2 رویے ہیں. ایک اس کا اپنے خالق کے ساتھ تعلق اور دوسرا مخلوق کے ساتھ تعلق. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے دونوں تعلق جو ہیں وہ کمزور ہیں اور بالکل ایک ٹوٹی ہوئی رسی کی طرح یا بس لٹک رہے ہیں, کسی بھی لمحے وہ ختم ہو سکتا ہے. ہمارا رب کے ساتھ بھی تعلق ایسا ہے کہ نہ ہمیں نماز روزے کی پرواہ ہوتی ہے نہ دوسری چیزوں کی. اور پھر جب ہمارے پاس فاقد الشیء لا یعطی, جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے وہ کسی کو کیا دے گا. تو سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور رب العالمین کی پہچان حاصل کریں, اور اپنے بچوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑیں. ہم رب کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں تو پتہ ہے کس طرح سے, ہم کہتے ہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا, اللہ میاں ناراض ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں ضروری ہیں, ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے, لیکن امید کا پہلو اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ غالب رہتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, جہاں خوف ہے وہاں پہ رب سے امید بھی ہے. تو ہم نے رب کے ساتھ تعلق میں بھی یہ معاملہ رکھا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو رب سے بھی صرف ڈراتے ہیں, کبھی امید ہم نے دلائی نہیں. اور پھر ڈرانے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک کوئی ڈرانے والا ہوتا ہے تو ڈرا ہوا ہے, اور جب ڈر نکل گیا دل سے تو پھر جو مرضی کرتے چلے جائیں. ہم اس اعتبار سے بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے, اور وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس خود کچھ نہیں ہوتا, ہم خود اپنے رب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. آپ خود سوچیں کہ نماز یہ رب کے ساتھ ملاقات کا ذریعہ ہے. جب والد خود نماز نہیں پڑھے گا, والدہ خود نماز نہیں پڑھے گی, تو اولاد کیسے نمازی ہوگی؟ ایسے ہی بالکل. دوسرا تعلق انسان کا انسانوں کے ساتھ بلکہ مخلوقات کے ساتھ ہے, صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور تک, ان کے ساتھ بھی رہنے کے ادب اور آداب اور سلیقے ہیں نا. تو ہم یہ پہلو بھی بھولے ہوئے ہیں, اور یہ تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کا چچا ہے فلاں, آپ نے اس کی عزت کرنی ہے, احترام کرنا ہے. ماضی تو ہمارا ایسا ہوتا تھا کہ محلے کا کوئی بڑا بلکہ گاؤں کا کوئی بڑا ہوتا تھا تو اس سے بھی سارے بچے ادب احترام سے پیش آتے تھے. اب تو اپنا سگا رشتہ دار ہو تو پھر بھی وہ اگر بچے آگے شکایت لگا دینا کہ آپ کہ ہمارے چچا نے ہمیں کچھ کہا ہے یا فلاں نے کچھ کہا ہے, تو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا کون ہے ہمارے بچوں کو ڈانٹنے والا یا روکنے والا. اچھا شاہ صاحب, سے اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے, بچوں کو آج کل پتہ ہی نہیں ان کو چچا کون ہے, ماموں کون ہے, رشتہ دار کون ہے. ایسے ہی ہے. ہاں, کیونکہ ان کا انٹریکشن ہی نہیں ہے. بچے آتے ہیں تو آپ ڈرائنگ روم میں اپنے رشتہ داروں سے بیٹھ جاتے ہیں اور بچے اپنے کام پہ لگے رہتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے کون نہیں. اچھا, آپ بچوں کو جتنا مرضی, ان کے ہاتھ میں موبائل ہے نا, آپ انہیں جتنا مرضی بلا لیں, جو مرضی کہہ لیں وہ آپ کی سنیں گے ہی نہیں. وہ ایک منٹ کرتے کرتے 30 منٹ بتا دیتے ہیں, ایسے لگتا ہے جیسے ان تک تو آواز ہی نہیں پہنچ رہی. چلیں وہ تو ایک دوسرا پہلو ہے ہم جس کی. لیکن والدین کی یہاں جو ذمہ داری تھی
تو رب کے ساتھ بھی تعلق میں ہم کمزور واقع ہوئے، اور بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ تعلق میں ہمارا کیا ہے، نہ ہم نے کبھی یہ سکھایا ہے کہ آپ نے بڑوں کے ساتھ ادب احترام کے ساتھ رہنا ہے، نہ یہ سکھایا کہ چھوٹوں کے ساتھ آپ نے شفقت کے ساتھ رہنا ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے محبوب تو ہماری یہ تربیت کر کے گئے ہیں کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ آپ نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے کی اور ان کی اولادوں کی تربیت کیسے کی، اور سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کی تربیت کیسے کی کہ آپ ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کتنا بڑا کام ہے خطبہ دیتے ہوئے. تو آج خطیب کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں، امام کائنات ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، بار بار گر رہے ہیں، آپ اپنے ممبر سے نیچے اترے، انہوں نے اٹھا کے لے آئے. حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نواسی ہیں، آپ انہیں اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہاں تو کوئی مولوی صاحب کبھی مسجد میں لے کے جائے نا بچے کو، پھر اگلی نماز میں شاید نہیں، وہ کہتے ہیں پہلے 2 صفوں میں بچے نہ کھڑے ہوں، تو آپ اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں. پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ آپ کا کتنا مشفقانہ رویہ تھا. چھوٹے سے بچے تھے اور ان کی والدہ نے اللہ کے رسول کے سپرد کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کریں گے. کہتے ہیں میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے، لیکن 10 سالوں میں کبھی، کہتے ہیں میرے سے غلطیاں ہو جاتی تھی، میں تو بچہ تھا، ظاہر ہے کہ بچوں سے غلطی ہوتی ہے، میں بچہ تھا، میرے سے غلطیاں ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں کہا لم فعلت لم لم تفعل، کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا یہ کام کیوں نہیں کیا. اللہ کے رسول نے اتنا بھی کبھی میرے سے نہیں پوچھا. اور کئی دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کسی کام کے لیے بھیجتے، میں بچہ تھا، میں جا کے تماشا دیکھنے لگ جاتا، کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جاتا. ایک دفعہ میں گیا اور اللہ کے رسول کافی دیر کے بعد آئے اور آپ نے مجھے پیچھے سے پکڑا، تو میں نے دیکھا تو میں تو ڈر گیا کہ اللہ کے رسول آپ ڈانٹیں گے. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا رہے تھے. تو یہ رویہ بھی، اس کی بھی ضرورت ہے. بچوں کی نفسیات کا، اس جذبات کا خیال رکھنا جو ہے وہ بڑا اہم ہے. اچھا خانم صاحبہ، میں اگر ہم یہ بات کریں کہ بچوں کے ساتھ ہمیں جو سلوک ہے اس کا فریم ورک بنانا، تو کیسے بنانا چاہیے؟ یعنی 24 گھنٹے کا جو ٹائم ہے وہ ہم بچوں کے ساتھ ان کو بتائیں جی ہاں اس طریقے سے آپ گزاریں، وہ ماڈل کیا ہوگا؟ رول ماڈل سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو بڑا خوبصورت ایک ان کی لائف سٹائل سے ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ سیدہ صبح کی نماز ہے تو امام حسنین شریفین کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے ساتھ بھیج رہی ہیں مسجد میں. اب جب بھیج رہی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا اپنے بابا سے بیان کرتی ہیں کہ بابا جان، میں نے صبح کے اوقات میں، حسنین بہت چھوٹے ہیں ابھی، میں ان کو علی مرتضیٰ کے ساتھ مسجد میں بھیجتی ہوں. تو عجیب قسم کا آج ایک واقعہ ہوا کہ 2 سے 3 دن ہو گئے ہیں، جب بھی حسن مجتبیٰ واپس آتے ہیں پورا خطبہ اپنے بابا کا مجھے آ کر سناتے ہیں. اچھا. جو خطبہ، جو تعلیمات وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں مسجد میں نماز کے بعد، وہ ساری باتیں ایز اٹ از حسن مجتبیٰ آ کر مجھے بتاتے ہیں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کہا فاطمہ یہ تمہاری کامیابی ہے. وہ جو جہاد اکبر جو کہا گیا ہے کہ خاتون گھر میں رہ کر بیان کرتی ہے اور گھر میں رہ کے خدا کا قربت کو حاصل کرتی ہے، اس کا نام یہ جہاد اکبر ہے. کہ تربیت کیا ہے کہ جہاں پر آپ کے پیرنٹس جا رہے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ بھیجیے. دیکھیے بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ بچے نہیں جا سکتے، لیکن آج جیسے آپ کی فیملی آپ کے ساتھ آئی ہے یا میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، تو کیوں ہمارے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ نہیں جاتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ اگر ہم کھول کر دیکھیں، جنگجو جو افراد تھے وہ اپنے بچوں کو جب تھوڑے بڑے ہوتے تھے ساتھ بھیجتے تھے. کیوں؟ تاکہ جنگی تمام تر وہ اصول و ضوابط ہیں بچے سیکھ جائیں. اب آج کل کے دور میں اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہے تو آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لیں. کچھ جگہ تو ایسی ہیں نا جہاں پہ آپ انہیں جا سکتے ہیں، لے کر جا سکتے ہیں. راستے کا ٹائم پیریڈ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ ان سے بات چیت کریں. آج کل کیا ہے، بچوں کو ہم ساتھ ضرور لے کر جا رہے ہیں، ٹیب ہاتھ میں، موبائل ہاتھ میں، باپ قریب ہو کے بھی دور ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک عجیب قسم کا باپ ان کے ہاتھ میں تھما دیا. یہ باپ ہے واقعی ایسا ہی بچوں کا جو موبائل، ساری تربیت سب کچھ یہی کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے. ڈائلاگز کارٹونز بتا رہے ہیں، کوئی ہم وہ جو پب جی آج کل سب کچھ بچے اس سے چوری سیکھ رہے ہیں، مائنڈ قتل سیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں ایک لیڈی ڈاکٹر، اس نے اپنے 2 بھائیوں کو اور ماں کو قتل کر دیا لڑکے نے. اس نے کہا کہ اس سے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا یہ تو زندہ ہو جائیں گے آدھے گھنٹے بعد. جی پب جی میں وہ آتا ہے.
مطلب یہ اچھا لیکن چیزیں حاوی ویسے ہیں. خانم صاحبہ یہ بہت ہی اہم بات آپ کر رہی ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں نا کہ یہ جو چیزیں ان کو ہم روک نہیں سکتے، یہ تو رہیں گی یہاں پہ. ایسے ہی ہم اصل میں بچوں سے خوفزدہ ہیں کہ یہ کارٹون جو دیکھ رہے ہیں نا، اچھا ہمارے پاس کوئی متبادل بھی نہیں ہے. اگر متبادل ہے تو وہ کوئی بچوں کی نفسیات کو سمجھ کے نہیں بنایا گیا. شاہ صاحب ہیں تو یہ چاہیں گے کہ ہاں مجھے متبادل دینا چاہیے. اب شاہ صاحب عمر کے ایک حصے میں ہے کہ میچورٹی اپنی پیک پر ہے، قرآن اور سنت کی تعلیمات انہوں نے حاصل کی ہوئے ہیں. اب یہ جب چیز بنا رہے ہیں نا پروڈکٹ بچوں کے لیے، تو یہ سوچ کے نہیں بنا رہے، یہ اصل میں سوچ رہے ہیں کہ ہاں بچوں کو ساری اچھی اچھی باتیں آ جانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ساری اچھی باتوں کا فریم بنایا جاتا ہے بچوں کے لیے بہت بورنگ ہوتا ہے، یہ سوچا نہیں بہت جاتا. خوبصورت بات ہے. ابھی میں آن ایئر ایک بات کرنا چاہوں گی، مفتی صاحب بھی جانتے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے. یوٹیوب پر جائیں، میری خود چھوٹی بھانجی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، بچے چکے گھر میں آ گئے، اس قدر حسین کارٹونز بنے ہیں حسین کے نام پر اور کنیز فاطمہ کے نام پہ. اچھا میں ابھی آن ایئر بھی کہہ رہی ہوں، کنیز فاطمہ کے نام پہ یوٹیوب پہ سرچ کریں اور پرائیویسی لگا دیں، اور کنیز فاطمہ پہ کوئی آپ کو 1000 سے زیادہ ایپیسوڈ ملیں گے. میری بھانجی جب سے اس کے پاس ٹیب ہے، پرائیویسی لگی ہے، چاہے وہ جتنا سرچ کر لے ہر جگہ سے اسے کنیز فاطمہ ہی ملے گا. اچھا پرائیویسی آج کل آئی پیڈ پہ لگتی ہے، آپ اس کو آن کر دیں اور ایک سرچ بار پہ آپ کنیز فاطمہ لکھتے ہیں یا حسین اور بلال لکھتے ہیں. کیا خوبصورت کارٹونز ہیں، آپ نہیں سکھا سکتے، وہ بچے آپ کی بچیوں کو بچوں کے لیول پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، بات کی گئی ہے، کام اور بہت کام ہو رہا ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ میڈیا میں جہاں پر برائی ہے رب کا وعدہ ہے، اچھائی کا وعدہ رب ذوالجلال نے کیا ہے. صحیح. جہاں جہاں باطل پھیل رہا ہے وہاں وہاں حق بھی پھیلے گا. نہیں یہ بات آپ کی درست ہے، اس طرح کے کارٹونز تو ہیں عرب ورلڈ کے اندر بھی بہت زیادہ بنائے پیرنٹس کی گئے ہیں. رسپانسبلٹی ہاں ہے. اچھا اس میں ایک اور بھی ہے، کیونکہ ہم چیز کو کھول رہے ہیں ایسا ہی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جب اسکول میں جائیں گے نا، انٹریکشن کریں گے تو وہ کہے گی اچھا میں تو یہ دیکھ رہی ہوں، تو 3-4 بچے ٹیب لے کر بتا رہے ہیں ہم تو یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں یہ والے نا. تو اس میں اصل میں نفسیاتی طور پر جو انٹرٹیننگ ہے نا وہ زیادہ ہیں، انٹرٹینمنٹ وہ زیادہ، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سیریس قسم کا سٹف موجود ہے. وہ ہے بڑا اچھے کا، بچے سکارف لے کر، بچے سر پہ ٹوپی پہن کر وہ سارا کر رہے ہیں. اب وہ جو بچے جس کو آپ نے کارٹون میں سکارف بنایا وہ گھر میں دیکھ رہے کوئی بھی سکارف نہیں کر رہا، گلی محلے میں کوئی ٹوپی نہیں پہن رہا، وہی کہ نہیں تو اجنبی ہیں. لیکن جو اس نے بنایا ہوا ہے نا کارٹون، اس کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ میری سوسائٹی کے عین مطابق ہے. میں اصل میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ اس کی نفسیاتی سطح کو دیکھ کر گھر پہلی درسگاہ ہے. آپ جب تک بچوں پہ تنقیدی پوائنٹ اٹھائیں گے نا، یہ بچے ابھی یہاں پر ہیں، ان کے پوائنٹس جو ہم سن رہے ہیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا جو ماحول گھر کا ایک ہے وہ سارا اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ وہ ان کے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ہم بچہ جب ہوتا ہے نا، ویسے بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ جب 7 سال تک تمہارے لیے بادشاہ ہے اور تم اس کے غلام ہو، جب 7 سال گزر جائیں گی 14 سال کی عمر میں بچہ تمہارا غلام ہونا چاہیے، تم بادشاہ ہونے چاہیے. اب وہ کہا گیا کہ یہ رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مطلب اگر میں بچے کو آزاد کر دوں، بادشاہ بنا دوں، تو 7 سالوں کے بعد وہ میری بات کہاں مانے گا؟ تو محمد مصطفیٰ نے کہا نہیں، رحم ہمیشہ ظلم پر حاوی ہوتا ہے. تمہارے وہ 7 سال پیار محبت کے تمہارے بچے کو تم سے دور نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں. پھر جب اگلے 7 سال میں تم اس کی تربیت کرو گے تو وہ 7 سال تمہارے بچے کے اوپر حاوی ہوں گے. صحیح. ابھی ہمارے گھر کا ماحول آئیڈیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ بچوں کو بدلنے سے پہلے خود کو بدلیں. صحیح. کیونکہ آپ اس سے پہلے آئے ہیں. صحیح. ماں اس سے پہلے آئی ہے، باپ اس سے پہلے ہے، بڑے بھائی اس سے پہلے ہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی بہنیں باحجاب ہو کے باہر نکلیں، فار ایگزامپل غلط محفلوں میں نہ بیٹھیں، تو آپ کو بہت ضروری ہے کہ خود کو آپ اچھی محفلوں میں لے کر جائیں. ان کے اندر سے یہ آواز آئے کہ یہ جو چیز ہے یہ میرے لیے فائدہ مند ہے. اگر ان کے اندر سے آواز نہیں آتی، وہ کوئی خارجی دباؤ اور اثرات کی وجہ سے ہے، تو کبھی بہتر نہیں ہوگی. اور سب سے پہلا پوائنٹ کہ حق و باطل کی تمیز دے دیں اپنے بچوں ان کو بتائیں کہ حق اور باطل، یہ حق اور باطل، یہ نہ کہیں یہ غلط راستہ ہے، کہ ہاں یہ نہ کہیں پب جی بری ہے. نہیں، پب جی کے برے اثرات اور نقصانات، برے اثرات جو ہیں وہ ان کو کہ بتانے بیٹا کبھی ایک لیول آئے گا کہ آپ اس کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے آؤ گے. تو کیا ممکن ہے کہ آپ کسی زندہ انسان کو مار دو؟ اگر میں نے کسی کو یہ بتایا، ان کو ریلیٹ کریں سوسائٹی کے ساتھ. ہاں سوسائٹی کے ساتھ. اشاق آپ آخر میں کیا بتانا چاہیں گی کہ جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کیسے کر سکتے ہیں، حل کیسے کر سکتے ہیں؟ جتنے بچے کی پیدائش پر خوشی ہوتی ہے نا،
اتنی پھر آگے جب بچہ غلطیاں کرنے لگ جاتا ہے یا نہیں سیکھتا کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ اس کو سکھانا چاہتے ہیں، آپ کو اتنا ہی غصہ آتا ہے پھر، اور آپ اس غصے کو قابو کرنا نہیں جانتے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا علم آپ کے پاس ہے اس سے 2 گنا علم آپ کے 10 سالہ بچے کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو مہنگے سکولز میں بھیج رہے ہیں، ہم اس کو اچھی درسگاہ فراہم کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ اس کو اکیڈمیز میں بھی بھیج رہے ہیں. اکیڈمی آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح میم نے بات کی کہ اسلامیات کے ٹیچر اب ہمارے کالج میں عام رواج ہے، یہ اسلامیات ہی بنک کر لیتے ہیں. اسلامیات تو ہم پڑھ لیں گے نا، اسلامیات میں کیا ہے، شرک پڑھنا ہے، عقیدہ توحید ہے، وہ ہم پڑھ لیں گے. اس میں کوئی بس وہ کتاب میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے شرک ظلم عظیم ہے، بس اس کے آگے 6-7 پیج تو ہم خود ہی لکھ لیں گے. تو اسلامیات کے لیے بھی ہمارے پاس اتنا وہ نہیں ہے، لیکن ہم فزکس کی اکیڈمیز لگائیں گے، ہم کیمسٹری کے لیے لگوائیں گے، ہم میتھس کے لیے لگوائیں گے. آلسو یہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس ہیں، ہم ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں یہ والے سبجیکٹس ہمیں بہت زیادہ آسانیاں دیتے ہیں. کوئی جاب ہے تو وہ ہمیں ان سبجیکٹس کی وجہ سے ملے گی، لیکن دینی تعلیم کو جب تک ہم لے کے نہیں چلیں گے نا تو ہمارا جو نظام ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا. جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو حضرت حسن اور حسین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، اور تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ ان کی پیٹھ سے ہٹ نہیں جاتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سجدہ لمبا کرنے کا حکم آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جب تک حسن اور حسین میری کمر پہ ہیں میں اٹھ نہیں سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے الفت کتنی تھی. اور آج اگر نماز پڑھتے ہوئے کوئی بچہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، نماز کو سلام پھیرا، تم ادھر آؤ، کھڑے کس طرح ہوئے ہو آ کے آگے، اس کو وہیں پہ مارنا شروع کر دیا. بچے کو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی سینس دی ہوتی کہ وہ یہ سب کچھ سمجھ سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پیدائش سے لے کر نماز کا حکم نہ دے دیتا. آپ یہ بھی تو سوچیں نا، اب ہمارے ماں باپ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں دے رہے، ہمیں اچھے انسٹیٹیوٹس میں پڑھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک چیز ہمیں نہیں دے رہے وہ اپنا قیمتی وقت ہے، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اگر وہ اب وہ نہیں دے رہے تو جو ہمیں ایک غلط کمپنی ہمیں اپنا وقت دے رہی ہے ہمیں وہی اچھی لگتی ہے، وہ آپ بلا عادی ہو جاتے ہیں اس کے نا. بالکل. پھر ہمیں اگر کچھ والدین ہیں جو دے رہے ہیں اپنا ٹائم بچوں کو، پھر وہ کیسی ٹائم بچوں سے بات کیسی کر رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے یہ تمہاری یہ والی عادت جو ہے نا اچھی نہیں ہے. آپ اس کی اچھائیوں کو نہیں دیکھتے، آپ اس کی برائیوں کو. پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ میں اس سے اپنے کمرے میں ہی ٹھیک ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو ٹائم دے رہے ہیں تو وہ بھی اچھا کوالٹی ٹائم نہیں دے رہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اور بچے پرائیویسی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنا کمرہ چاہیے. جی بالکل بالکل، وہ اس طرح کی باتیں ہو کیونکہ وہ جاتی ہیں. لذت انہیں محفلوں سے نہیں مل رہی. ہماری کے دور میں تو ہم بڑے پہلے وقتوں میں، اتنے تو ہم بھی پرانے نہیں، لیکن پہلے وقتوں میں ہمارا دل چاہتا تھا بڑی محفلوں بات کر چکی ہیں ویسے مطلب یہ کہ بڑی محفلوں میں بیٹھیں. کیوں بیٹھنا پسند کرتے تھے ہم؟ کیونکہ بڑی محفلوں سے کچھ ملتا تھا نا، ملتا تھا، آپ انجوائے کرتے تھے، وہ بڑوں کا آپس میں ہنسی مذاق آپ سے سیکھتے تھے. اب تو قصے کہانیاں ساری غیبت میں بدل گئی. ہاں اب اس طرح کی بات ہوتی ہی نہیں ہے جس طرح کی بات ہم سننا چاہتے ہیں. ہم کیوں شاید اتنا مایوس کر ہی کہہ رہی ہے کہ بڑوں کے پاس بیٹھی نہیں تھی، غیبتیں کر رہے ہوں گے تو پرابلم ہوگا. آپ دیکھیں، آپ ہمارے والدین یہ کہتے ہیں کہ شروع دن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے جھوٹ نہ بولو. باہر کوئی والد کا کوئی ایسا دوست آ گیا جس سے وہ نہیں ملنا چاہے، بول دو نا گھر پہ نہیں ہوں. آپ ایک طرف سے آپ بول رہے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، دوسری طرف آپ ہمیں آمادہ کر رہے ہیں اس چیز پر. تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم آپ کی امیدوں پر پورا اتریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی امیدوں پر ہم پورا اتریں گے جب آپ پورا نظام فکر اور نظام تربیت یہ غلط بنیادوں پر قائم کریں گے. بہت شکریہ اشاق سید، بہت شکریہ خانم رضا بطول صاحبہ، مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی تو میں نے گفتگو کو جان بوجھ کے تھوڑا سا لائٹ ٹون میں بھی رکھنے کی کوشش کی. بنیادی بات یہ ہے کہ جو اشراق نے آخر میں بات کی ہے نا کہ جب آپ تربیت کچھ اور فراہم کریں گے اور تھیوری پریکٹیکل آپ کا کچھ اور ہوگا اور تھیوری آپ کی کچھ اور ہوگی. دنیا پوری یہ بات مانتی ہے، جانتی ہے کہ پریکٹیکل تھیوری کے خلاف ہوگا، تھیوری پریکٹیکل کے خلاف ہوگی تو سسٹم نہیں چل سکے گا. اگر آپ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں، ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، معاشرے کو اچھی بنیادوں پر لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ کی لچھے دار تقریروں سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ کو خود عمل کا علم اٹھا کر میدان میں کھڑا ہونا پڑے گا.
لوگ آپ کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے ساتھ ہی معاشرے میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اور صحابہ اکرام لوگوں کے سامنے جا کر تقریریں نہیں کرتے تھے، اپنے اعمال پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ تو لوگ کہتے تھے آمنا، ہم اس بات پہ ایمان لاتے ہیں کیونکہ آپ کے اعمال اتنے اچھے ہیں، آپ کا کردار اتنا اچھا ہے، اور آپ جیسا اعمال، آپ جیسے کردار جو ہیں یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہترین اور خوبصورتی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو لوگ جب بھی کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے لینا چاہتے ہیں، کوئی بھی نقصان کا خریدار نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر اپنے معاشرے کو بہتر بنانا ہے اور لوگوں کو چاہتے ہیں کہ بہتر ہو جائیں، تو لوگ صرف آپ سے وہی چیز لیں گے جس میں ان کا ذاتی فائدہ ہے۔ تو دین کی تعلیمات جو ہیں وہ لوگوں کی ذاتی، اجتماعی، دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو وہ اسلحہ فراہم کریں، وہ غذا فراہم کریں، وہ نظام فراہم کریں جس کے ذریعے وہ اپنی نفسانی خواہشات سے لڑ سکیں، جس کے ذریعے وہ اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں، اور جس کے ذریعے وہ آخرت میں اور دنیا میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق خوبصورت بنا سکیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔